بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، قرآن پاک کی ایک آیت کے عامل بن جائیں، صرف ایک رات کا عمل۔ قرآن پاک، مکمل قرآن پاک جو ہے، اس کی بے شمار جتنی بھی آیات ہیں جو مختلف وظائف میں پڑھی جاتی ہیں، مختلف صورتوں کی مختلف آیات ہیں، اور وہ وظائف میں بتائی بھی جاتی ہیں اور پڑھی بھی جاتی ہیں، لیکن تجربے کی روشنی میں یہ بات آپ لوگوں نے بھی محسوس کر لی ہوگی، اور ہم بھی بعض اوقات یہ چیزیں بتاتے رہتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، اس نے کسی بھی قرآن کی ایک آیت کا عمل کیا ہوا ہے اور وہ اس پہ کمانڈ رکھتا ہے، اس کا عامل ہے، وہ اگر آپ کو کوئی وظیفہ کرنے کے لیے یوٹیوب پہ کھڑے ہو کر بتا دیتا ہے کہ آپ یہ عمل کر لیں، اس سے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، تو وہ مسئلہ حل ہو جانا چاہیے۔ کچھ اس میں پرابلمز آپ کی طرف بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ نے وہ وظیفہ صحیح پرفارم کیا یا نہیں کیا، یا اس کی جو شرائط اس نے وظیفے کی بتائی تھیں وہ پوری کی کہ نہیں کی، آیا کہ آپ نماز 5 وقت پڑھتے تھے کہ نہیں، یا بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں۔ اس کی وجہ سے اکثر وظائف جو ہے اس کے وہ رزلٹس نہیں ملتے۔ میں آپ کو آج ایک ایسا طریقہ بتانے جا رہا ہوں جس سے قرآن پاک کی آپ ایک یہ آیت کے ایک ہی رات کے عمل سے عامل بن جائیں گے، اور اس طرح عامل بننے کے بعد آپ کو کسی کی محتاجی نہیں رہے گی کہ جی آپ کسی سے اجازت لیں۔ آپ اس کا عمل پورا کر چکے ہوں گے۔ آپ اپنے کام کے لیے یا کسی کو بھی کوئی کام پڑتا ہے تو آپ خود سے اس کو اجازت دے کر اس صورت کی یہ جو آیت میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس کی اجازت دے سکتے ہیں، اور وہ جب عمل کرے گا تو اس کو ریزلٹس ملیں گے آپ کی دعا سے۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن پاک کی کسی صورت یا کسی بھی آیت کی جب آپ عامل بننے کے لیے جاتے ہیں تو اسی وقت سے آپ کو اپنی بقیہ زندگی میں یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا کہ جی میں گناہوں سے بالکل پاک ہوں۔ کچھ نہ کچھ انسان کی جو غلطیاں ہیں وہ ہوتی ہیں، تو آپ نے سب سے پہلے تو اپنی ان غلطیوں اور کوتاہیوں کو ایڈمٹ کر کے ان پہ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنی ہے، اور آگے وہ غلطیاں، وہ گناہ نہ دہرانے کا وعدہ اللہ پاک سے کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ اس عمل کی طرف آئیے، اور اس عمل کو کرنے کے بعد جب آپ اس کے عامل بن جائیں تو پھر اب ایک بات آپ پر بھی شرط ہے کہ آگے آپ دین کے فرائض پر اللہ کے طرف سے جو فرض آپ پر ہیں ان کا خیال رکھیں گے، رزق حلال کی کوشش کریں گے کہ رزق حلال کے علاوہ آپ کے حلق میں کوئی لقمہ نہ جائے، آپ کے ہاتھ سے کسی کا نقصان نہ ہو، آپ کی بات سے کسی کا دل نہ ٹوٹے، اور بالکل اپنی دین کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں گے تو یہ عمل قائم بھی رہے گا اور آگے کام بھی کرے گا۔ اب بات یہ ہے کہ یہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، اس پر جلدی سے آ جاتے ہیں۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 30 ہے، سورہ شعراء ہے قرآن پاک میں، اس کی آیت نمبر 30 ہے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، یہ آیت جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس آیت کا عمل آپ نے کرنا ہے۔ اب عمل کس طرح سے کرنا ہے، اب اس طریقے کو ذرا سکون سے سن لیجئے، کوئی بات سمجھنے سے نہ رہ جائے، کیونکہ یہ بہت اہم عمل بتانے جا رہا ہوں، اور اس عمل کے اندر کچھ بھی 19-20 ہو جائے تو پھر رزلٹ وہ نہیں آتے، تو اس لیے غور سے سنیے گا۔ اور سننے کی بات یہ ہے کہ جناب آپ نے یہ عمل جو کرنا ہے یہ شب جمعہ میں کرنا ہے، جیسے کہ آج جمعرات کا دن ہے اور شام کو جو رات شروع ہوگی اس کے بعد اگلا دن جمعے کا ہوگا، تو اس کو شب جمعہ بولا جاتا ہے۔ تو آپ نے شب جمعہ، مہینے میں 4 شب جمعہ آتی ہیں، آپ کسی بھی شب جمعہ کے اندر یہ عمل کر لیجئے۔ عشاء کی نماز سے آپ فراغت جب آپ کو مل جائے تو پھر عشاء کی نماز مکمل کر لیا آپ نے، اس کے بعد پھر آپ نے باقاعدہ سے ایک غسل کرنا ہے۔ غسل کر کے آپ نے دھلے ہوئے کپڑے پہننے ہیں، مطلب جو پہلے نہ پہنے ہوئے ہوں، جو نماز میں پہنے ہیں وہ بھی نہیں، نیا دھلا ہوا جوڑا آپ پہنیں گے، اس پر خوشبو لگائیں گے۔ اس پر خوشبو لگانے کے بعد آپ اکیلے میں مصلی بچھائیں گے، قبلے کی طرف رخ کر کے مصلی بچھا کر آپ نے پہلے تو 11 بار درود ابراہیمی پڑھ ہی لینا ہے آپ نے، بلکہ درود ابراہیمی سے بھی پہلے ایک چیز عشاء کی نماز کے بعد ہی آپ کو بتا دوں، وہ بہت ضروری ہے، اس عمل کا حصہ ہے،
کہ آپ نے 2 نفل صلاۃ التوبہ کے پڑھنے ہیں، 2 نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھنے ہیں کہ اللہ پاک مجھے اس عمل میں کامیاب بھی کر دے۔ اور اس کے بعد آپ نے جب یہ شروع کرنا، اچھا جب آپ بیٹھ جائیں گے تنہائی میں مصلی پر قبلہ رخ ہو کر، خوشبو لگائی ہوئی ہوگی، آپ نے تنہائی ہوگی، شور شرابہ بالکل نہ ہو گھر میں، پھر آپ نے 3 بار آیت الکرسی پڑھ کے اپنے گرد حصار دے دینا ہے۔ اس کے بعد پھر 11 بار درود شریف آپ نے پڑھنا ہے۔ اور اس آیت کو جو میں نے آپ کو بتائی، سورہ شعراء آیت نمبر 30، اس کو آپ نے وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَارِينَ، اس کو آپ نے 500 بار اس آیت کو پڑھنا ہے۔ جب 500 بار اس آیت کو آپ پڑھ لیں گے تو پڑھنے کے بعد آپ نے پھر آخر میں 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ 11 بار آپ نے پہلے پڑھا تھا، 11 بار آپ نے اس عمل کے کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ نے پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد آپ نے آگے کیا کرنا ہے، ساتھ آپ کے پانی پڑا ہونا چاہیے، پانی کی ایک بوتل بھر کے ساتھ رکھ لیجئے گا۔ پانی کی جو بوتل آپ نے بھر کے ساتھ رکھی ہے، جب آپ یہ وظیفے سے فارغ ہوں تو آپ حصار سے نکلنے سے بھی پہلے، اٹھنے سے پہلے اس پانی پر آپ 3 بار دم کر دیجئے گا۔ اب یہ پانی جو ہے اس کا کیا فنکشن ہے یہ بھی سن لیجئے۔ یہ پانی جو ہے وہ آپ اپنے لیے یا کسی بھی بندے کو اور کے لیے جو آپ کے پاس کسی مسئلے کے لیے آئے تو وہ پانی اس میں سے ملا کے آپ پانی اس کو دے سکتے ہیں۔ وہ کسی بھی مسئلے کے اندر گرفتار ہو، اس پر بندش ہو، رکاوٹ ہو، اس پر جادو ہو، کوئی بھی چیز ہو، آسیب ہو، آپ اس کو وہ پانی پینے کے لیے دے سکتے ہیں، خود بھی پی سکتے ہیں، گھر والوں کو بھی دے سکتے ہیں، دکان میں کوئی مانگے تو اس دکان کی خیر و برکت کے لیے وہ پانی آپ دے سکتے ہیں۔ تو یہ پانی آپ کا جو ہے چلتا رہے گا۔ جب یہ پانی ختم ہو اس کو بڑھا لیجئے گا، اگر دوبارہ سے اس کو کرنا چاہیں تو پھر اسی طرح کسی ایک رات میں اس عمل کو آپ دہرا بھی سکتے ہیں بار بار، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ اتنا کوئی۔ اب آگے جب آپ نے اس کا مکمل کر لیا تو اب آپ اس کے عامل بن گئے۔ اب آپ اس کا عمل قائم کرنے کے لیے یہ آیت جب 500 بار آپ پڑھیں گے تو آپ کو زبانی یاد ہو جائے گی۔ آپ نے ہر نماز کے بعد 11 بار اس آیت کو اپنے ورد میں رکھنا ہے، اور پھر جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ نے اسی آیت کو پڑھ کر ہی اللہ پاک سے ایک تسبیح پڑھیں اور دعا مانگ لیں۔ کوئی آپ کے پاس بندہ آتا ہے، کسی کو نظر لگی ہوئی ہے، کسی کو آسیب ہے، کوئی مسئلہ ہے، آپ ایک تسبیح پڑھیں، دم کر دیں، یعنی اب پھر آپ کی اس آیت کی تسبیح ہر کام میں چلے گی۔ جو کام، جو مسئلہ آپ کی ذات کے حوالے سے ہوگا تو بھی آپ یہ پڑھیں گے۔ آپ کو اگر کوئی آگے آپ کے پاس چل کے تو اللہ کی مخلوق اللہ بھیج ہی دیتا ہے، اگر کوئی آ جائے بھی یہ نیک آدمی ہے، نمازی ہے، یار یہ بچے کو نظر لگی، دم کر دے، تو آپ نے ہچکچانا نہیں ہے، آپ نے اس آیت کا استعمال کرنا ہے لوگوں کی بھلائی کے لیے۔ اس کو جتنا آپ لوگوں کی اس سے مدد کریں گے آپ کا عمل اور مضبوط ہوگا، اللہ کی آپ پر اور کرم نوازیاں ہوں گی۔ نیتوں کے حال میرا مالک بہتر جانتا ہے۔ کبھی قرآن کو کسی لالچ کے لیے استعمال نہ کیجیے گا، تو بس پھر کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اچھا ایک بات اور کلیئر کر دوں، ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں، واو سے شروع ہوتی ہے یہ آیت، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَارِينَ، واو۔ تو ایسے لوگ جو بادی مزاج کے ہیں ان کو یہ وظیفہ سوٹ کرتا ہے۔ میری ویڈیو دیکھ لیں جس میں نے مینشن کیا تھا وظائف اثر کیوں نہیں کرتے، تو جس میں نے مزاج کے بارے میں بتایا تھا، تو آپ دیکھ لیجئے۔ اگر آپ بادی مزاج سے ہیں تو بھی آپ زبردست، آپ کو یہ عمل اثر کرے گا۔ اگر عاطفی سے بھی ہیں، عاطفی مزاج کے بھی ہیں، تو بھی آپ کو یہ عمل اثر کرے گا۔ اور باقی لوگوں کے لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ کوشش کریں، لیکن 19-20 ہو جائے تو یہ رہ جاتا ہے، لیکن جن کے مزاج کے ساتھ سوٹ کرتا ہے وہ تو بس سمجھ لیں کہ اللہ کے حکم سے عامل بن گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔